فرعون کون تھا؟ تاریخی طور پر فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا، جس طرح روم کے حکمرانوں کو قیصر کہا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون کا ذکر کیا گیا ہے، جو ایک انتہائی ظالم اور مغرور بادشاہ تھا۔ مورخین کے مطابق حضرت موسیٰ کے زمانے کا فرعون رامسیس دوم ریمسیس ٹو اس کا بیٹا مرنتا ہو سکتا ہے۔ یہ بادشاہ خدائی دعوے کرتا تھا اور اپنے آپ کو سب سے بڑا حاکم سمجھتا تھا۔ قرآن میں فرعون کا غرور اللہ تعالیٰ سورہ نازوت میں فرماتے ہیں، پھر اس نے لوگوں کو پکار کر کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ غرور اور تکبر ہی اس کی ہلاکت کا سبب بنا۔ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی تھے، جنہیں بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا۔ جب فرعون نے ان پر ظلم کی انتہا کر دی تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر مصر سے ہجرت کر گئے۔ فرعون کو جب اس کا علم ہوا تو وہ اپنی فوج کے ساتھ ان کا تعاقب کرنے نکلا۔ یہ واقعہ مصر کے بحیرہ احمر ریڈ سی کے قریب پیش آیا۔ جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر سمندر کے کنارے پہنچے تو اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنا عصا لاٹھی پانی پر مارا اور پانی پھٹ گیا، جس سے ایک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس راستے سے گزر گئے۔ جب فرعون اور اس کی فوج بھی اسی راستے پر پہنچے تو اللہ نے پانی کو دوبارہ ملا دیا، جس کے نتیجے میں فرعون اور اس کی فوج ڈوب گئی۔ قرآن میں فرعون کی موت کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتے ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور زیادتی کے ساتھ ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو کہنے لگا، میں ایمان لاتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں مگر وہی جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں اب فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا اب ایمان لا رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور زمین میں فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ بس آج ہم تیری لاش کو محفوظ کر کے نکال دیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے، لیکن بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ تاریخ اور تحقیق کے مطابق فرعون کی لاش کو سمندر سے نکال کر مصر کے شاہی مقبروں میں محفوظ کر دیا گیا تھا۔ جدید تحقیقات کے مطابق یہ لاش 1881 یا 1898 میں دریافت ہوئی اور آج یہ قاہرہ کے مصر میوزیم ایجپشن میوزیم میں موجود ہے۔ جدید سائنسی تحقیقات کیا کہتی ہے؟ 1930 کی دہائی میں فرانسیسی سائنسدان ڈاکٹر مورس بکائی موریس نے فرعون کی لاش کا سائنسی تجزیہ کیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ فرعون کی لاش پر پانی میں ڈوبنے کے اثرات موجود تھے، لیکن وہ لاش آج تک حیران کن حد تک محفوظ تھی۔ عام طور پر ممیاں بنانے کے دوران جسم کے اندرونی اعضاء نکال دیے جاتے ہیں، لیکن اس لاش کے پھیپھڑوں میں نمکیات سالٹ ڈپازٹس پائی گئیں جو سمندر میں ڈوبنے کا واضح ثبوت تھیں۔ یہ سائنسی تحقیق قرآن مجید کی اس آیت کی سچائی کی گواہی دیتی ہے کہ ہم تیری لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ جب ڈاکٹر مورس بکائی نے یہ سائنسی تحقیق مکمل کی تو وہ حیران رہ گئے کہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے یہ حقیقت بیان کر دی گئی تھی، حالانکہ مصر کی ممیوں کی دریافت جدید دور میں ہوئی۔ چنانچہ یہ سائنسدان مسلمان ہو گئے۔